8ویں جماعت جغرافیہ سبق نمبر 8 صنعت۔ سوال نمبر 1، صحیح متبادل کے سامنے بنے چوکون میں صحیح نشان لگائیے۔ سوال، صنعتی ترقی پر درج ذیل میں سے کون سا عامل اثر انداز نہیں ہوتا؟ پانی، بجلی، مزدور، ہوا۔ صحیح جواب ہوا۔ سوال، ذیل میں سے کس صنعت کا شمار چھوٹی صنعت میں ہوتا ہے؟ آلات سازی کی صنعت، جلد سازی کی صنعت، ریشم کی صنعت، شکر کی صنعت۔ صحیح جواب جلد سازی کی صنعت۔ سوال، ذیل میں سے کس شہر میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا مرکز نہیں ہے؟ پرانی دہلی، نئی دہلی، نوئیڈا، بنگلورو۔ صحیح جواب ہے پرانی دہلی۔ سوال، صنعت کاروں کو منافع میں سے 2% رقم کس لیے استعمال کرنا ضروری ہے؟ انکم ٹیکس، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری، اشیاء اور خدمات پر ٹیکس، فروخت ٹیکس۔ صحیح جواب ہے صنعتوں کی سماجی ذمہ داری۔ سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات کی جانچ کیجیے اور غلط بیان کو درست کیجیے۔ سوال، ملک میں چھوٹی اور اوسط پیمانے کی صنعتیں بڑی صنعتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جواب غلط۔ صحیح بیان ہے ملک میں چھوٹی اور اوسط پیمانے کی صنعتیں بڑی صنعتوں کے لیے تکمیلی ہوتی ہیں۔ سوال، ملک میں کارخانہ داری، صنعت کاری ملک کی معاشی ترقی کا اشاریہ ہوتی ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے۔ سوال، MIDC کے قیام کا مقصد صنعتوں کی لامرکزیت ہے۔ جواب صحیح، یہ بیان صحیح ہے۔ سوال، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری ہر صنعت کے لیے لازمی ہے۔ جواب غلط۔ صحیح بیان ہے صنعتوں کی سماجی ذمہ داری ہر صنعت کے لیے لازمی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، مختصر جواب لکھیے۔ سوال، صنعتی علاقے کے لیے حکومت کی جانب سے کون کون سی سہولتیں ہوتی ہیں؟ جواب، صنعتی علاقے کے لیے حکومت کی جانب سے درج ذیل سہولتیں مہیا ہوتی ہیں۔ صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے بجلی، پانی اور ٹیکس میں سہولت دی جاتی ہے۔ صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے رعایتی قیمت پر
زمین فراہم کی جاتی ہے۔ اگلا سوال، صنعتی ترقی کے اثرات قومی ترقی پر کس طرح پڑتے ہیں؟ اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، صنعتی ترقی کی وجہ سے روزگار کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملک کے لوگوں کو روزگار ملنے کی وجہ سے فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ صنعتی ترقی کی وجہ سے ملک کی مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء کو برآمد کیا جاتا ہے، جس سے ملک کو غیر ملکی کرنسی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح صنعتی ترقی کا قومی ترقی پر اثر پڑتا ہے۔ اگلا سوال، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری کی افادیت کے متعلق اپنے خیالات مختصراً لکھیے۔ جواب، سماج میں بڑے پیمانے پر منافع کمانے والے صنعت کاروں یا صنعتی گروہ کو اپنے منافع کے کچھ فیصد رقم سماجی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے خرچ کرنا سماجی ذمہ داری کہلاتا ہے۔ صنعتوں کی سماجی ذمہ داری میں صنعت کار یا صنعتی گروہ تعلیمی یا صحت عامہ سے متعلق سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ سماج کے بے سہارا لوگوں، معذوروں اور ضرورت مند افراد کے لیے رہنمائی کے مراکز چلا سکتے ہیں۔ کسی گاؤں کو گود لے کر اس کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ ماحولیاتی ترقی کے مراکز قائم کر سکتے ہیں۔ صنعتوں کی سماجی ذمہ داری کے سبب اطراف کے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال، چھوٹی صنعتوں کی کوئی 3 خصوصیات لکھیے۔ جواب، چھوٹی صنعتوں کی کوئی 3 خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ چھوٹی صنعتوں کو سرمایہ، جگہ اور مشینوں کی نسبتاً کم تناسب میں ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی صنعتوں میں نسبتاً کم نفری قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی صنعتوں میں پیدا ہونے والے اشیاء کے بازار منڈی نسبتاً محدود ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیے۔ سوال، صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔ جواب، صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل حسب ذیل ہیں: طبعی ساخت، خام مال، نفری قوت، پانی کی فراہمی، نقل و حمل کی سہولیات، سرمایہ، بازار، سرکاری پالیسیاں، سیاسی حالات وغیرہ۔ یہ عوامل کسی علاقے، ملک کی صنعتی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً گھنا جنگلاتی علاقہ، پہاڑی علاقہ، ریگستانی علاقہ وغیرہ مقامات کی ناموافق طبعی ساخت کی وجہ سے
اور نقل و حمل کی سہولیات کے محدود پیمانے پر فراہمی کے سبب صنعتی ترقی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ مثلاً زرخیز میدانی علاقے میں زرعی ترقی خوب ہوتی ہے۔ زرعی مال کا رنگ پیشوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے ایسے علاقوں میں دیگر صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ سوال، مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے فائدے لکھیے۔ جواب، مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1 اگست 1946 کو عمل میں آیا۔ اس کارپوریشن کے ذریعے مہاراشٹر کے ہر ضلع میں صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا ہے۔ ان صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے زمین کی قیمت، بجلی، پانی اور ٹیکس میں رعایت دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے صنعت کاری کو فروغ ہوتا ہے۔ ہر ضلع میں MIDC کے ذریعے صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں کی لامرکزیت کو فروغ ہوا ہے۔ MIDC ریاست میں روزگار کی سطح، تجارت اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوال، اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب، اطلاعاتی ٹیکنالوجی کو صنعت میں معلومات تلاش کرنا، معلومات حاصل کرنا، معلومات کا تجزیہ کرنا، ضرورت کے مطابق معلومات فراہم کرنا وغیرہ امور شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کے ذریعے دنیا کے کسی بھی شخص کو دنیا کے کسی بھی معاملے کی معلومات آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس صنعت میں معلومات سے متعلق امور کے لیے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ وسائل کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان وسائل کے ذریعے نسبتاً کم خرچ، کم وقت اور کم محنت میں حسب ضرورت معلومات فراہم ہو سکتی ہے۔ اس صنعت سے حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے انفرادی، تعلیمی، معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ سوال، بھارت کی آبادی کے لحاظ سے نئی نئی صنعتوں کا قیام بے روزگاری کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب، 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی آبادی 2011 میں تقریباً کروڑ تھی۔ بھارت کی زیادہ تر لوگوں کا اہم پیشہ زراعت ہے اور بھارت میں زیادہ تر زراعت موسموں کی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ بھارت میں روزگار کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے بھارت میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کا قیام اشد ضروری ہے۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر چھوٹی صنعتیں اور اوسط درجے کی صنعتیں قائم کی جائیں تو بے روزگار افراد، عورتوں کو بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر بڑی صنعتیں قائم کی جائیں تو شہر کاروں میں فروغ ہوگا اور دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف بڑے پیمانے پر ہونے والی آبادی کی نقل مکانی کو روکنا ممکن ہوگا۔ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اس طرح بے روزگاری کو دور کرنا ممکن ہوگا۔ سوال نمبر 5، درج ذیل بیانات کے لیے رواں خاکہ تیار کیجیے۔ سوال، ہم جو کپڑے استعمال کرتے ہیں ان کا کھیت سے لے کر ہم تک پہنچنے کا سفر بیان کیجیے۔ جواب خاکے کے طور پر دیا گیا ہے۔ زرعی مال یعنی کہ کپاس، سوت تیار کرنا، دھاگے اور کپڑے کی تیاری۔
سوال، کسی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل کی معلومات لکھیے۔ جواب، کسی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل۔ پہلا ضروری عوامل طبعی عوامل ہے۔ طبعی ساخت، مٹی، معدنی دولت، آب رسانی۔ معاشی عوامل، زراعت اور خام مال، نقل و حمل، بازار، سرمایہ۔ دیگر عوامل، نفری قوت کی تعداد، نفری قوت کی خوبیاں، سائنسی ترقی، تکنیکی ترقی۔ سوال نمبر 6، فرق واضح کیجیے۔ سوال، درمیانی پیمانے کی صنعت اور بڑے پیمانے کی صنعت۔ جواب، درمیانی صنعت اور بڑی صنعت۔ تناسب، بڑی صنعتوں کے مقابلے میں درمیانی اوسط درجے کی صنعتوں کے لیے کم مقدار میں سرمایہ، جگہ، نفری قوت، مشینی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کے تناسب میں بڑی صنعت کے لیے درمیانی صنعتوں کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ، جگہ، نفری قوت، مشینی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال، پھلوں پر اعمال کی صنعت، فوڈ پروسیسنگ، گڑ سازی وغیرہ درمیانی صنعت کی مثالیں ہیں۔ شکر سازی، کپڑے کی صنعت، موٹر سازی، دوا سازی وغیرہ بڑی صنعتوں کی مثالیں ہیں۔ سوال، زراعت کی تکمیلی صنعت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت۔ زراعت کی تکمیلی صنعت۔ مقام بندی، عام طور پر زراعت کی تکمیلی صنعت کی مقام بندی دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پر اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی مقام بندی شہری علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کی نوعیت، زراعت کی تکمیلی صنعت کا شمار روایتی صنعتوں میں ہوتا ہے، اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کا شمار جدید صنعتوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں۔